نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پھر ایک اور بات یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو، اللہ کی نعمت پوری ہو ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل آ جائے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ کبھی تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ پر. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور وہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے. او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ اگر
ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، لو پھر تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیر لے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ہم ان کو بہت برا عذاب دیں گے. بما کانوا یصدفون، کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے، ان کو جتنی بھی دعوت دی گئی اثر نہ لیا اور منہ موڑ کر روگردانی کر کر ہی چلے گئے، تو ہم ان کو ان کی اس روگردانی کی وجہ سے بہت برا عذاب دیں گے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ منکر سوائے اس کے اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ جائیں. او یاتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے. او یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد ثابت نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو. قل انتظروا انا منتظرون، ان منکروں سے کہہ دیجئے کہ انتظار کرتے رہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 154 سے آیت نمبر 158 تک کا، اور ان آیات میں ایک ہی مضمون ہے. لوگوں کو خاص طور پر جو عرب ہیں، بنو اسماعیل ہیں، ان کو قرآن پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. توحید پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہدایت نامہ ہمارے لیے بھیجا ہے اس ہدایت نامے پر ہم ایمان لے آئے. اور بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک کتاب نازل کی گئی تھی، اور اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت اور رحمت رکھی تھی، اور وہ اپنے انعام کی تکمیل تھی اہل ایمان پر، اور تفصیل تھی اس میں ہر چیز کی، تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش ہونے کا یقین کر لیں. اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوتی اور بنو اسماعیل پر کتاب نازل نہ ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوتی اور عربوں پر کوئی کتاب نازل نہ ہوتی، تو عربوں کے پاس یہ کہنے کا موقع تھا کہ ہماری طرف تو کوئی کتاب آئی ہی نہیں، اگر ہماری طرف کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ضرور ایمان لاتے، لیکن ہم پر کوئی کتاب نازل نہ کی گئی اور یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، وہ پڑھتے پڑھاتے رہے، ہم اس سے بے خبر رہے. یا کہیں یہ دعویٰ نہ کرنے لگے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شکوہ ختم کر دیا گیا اور تمہاری اس شکایت کی جڑ کاٹ دی گئی. تمہارے پاس بھی کتاب آ گئی ہے جس میں ہدایت ہے اور رحمت کا سامان ہے اور ہر بات کی وضاحت ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ. اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ توریت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں بھی مختلف مقامات پر یہ کہا گیا کہ ہر چیز کی تفصیل ہے. ہر چیز سے مراد ہے ہدایت کے لیے ضروری ہر چیز. مثلا ایک شخص نے کھانے پینے کے سامان کی دکان کھولی اور وہ کہے
کہ سب کچھ دستیاب ہے اور کوئی وہاں کپڑا خریدنے پہنچ جائے اور اس کو کہا جائے کہ نہیں کپڑا تو نہیں ہے، اور وہ کہے کہ آپ نے لکھا ہے سب کچھ دستیاب ہے، تو سب اس کپڑے کی خریداری کے لیے جانے والے شخص کو نادان کہیں گے کہ اس نے جو سب کچھ بولا ہے وہ اسی سیاق میں بولا ہے جس سیاق میں آگے پیچھے کا مضمون دلالت کر رہا ہے یا چل رہا ہے کہ کھانے پینے سے متعلق ہر چیز دستیاب ہے۔ اسی طرح گارمنٹس کی دکان ہو اور وہاں لکھا ہوا ہو کہ ہر چیز دستیاب ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر چیز سے مراد پہننے کی ہر چیز، اور کوئی وہاں سواری خریدنا چاہے تو یہ اس کی نادانی ہوگی۔ تو قرآن کے اندر اور توریت کے اندر ہر چیز کی تفصیل، اور ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں سائنس بھی مل جائے گی اور اس میں تاریخ بھی مل جائے گی، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ اور ان کتابوں کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امتحان آخرت میں بندہ کامیاب ہو، تو امتحان آخرت میں کامیابی کے لیے جتنی بھی تفصیل کی ضرورت تھی وہ سب تفصیل اس مقدس کتاب کے اندر آ گئی ہے۔ فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر، یہاں پھر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، جیسے ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں پھر ایک بات اور یہ بھی ہے، تو اسی طرح سے ایک مضمون مکمل ہو گیا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ایک بات یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، مقصد یہ تھا کہ نیکوکاروں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، تماماً علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، نیکی کرنے والے پر اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام پورا ہو اور ہر چیز کی تفصیل آ جائے، وہدی و رحمہ، اور ہدایت و رحمت ثابت ہو، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے پر ایمان لے آئیں۔ یہ تو نازل ہوئی تھی ان پر، پھر فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ تم پر کتاب نازل کر دی گئی ہے، ہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، تو تم اس کتاب کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ وہ ان کے لیے ہدایت و رحمت تھی اور یہ تمہارے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ وہ کتاب ان پر نازل کی گئی تھی تاکہ وہ ایمان لے آئیں، یہ تم پر نازل کی گئی تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، اور تمہارے اس بہانے کو ختم کر دیا گیا کہ تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر یعنی یہود اور نصارہ پر نازل کی گئی تھی اور وہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اب تمہارا یہ بہانہ ختم کر دیا گیا، جیسے پہلے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی تمہیں بھی کتاب دے دی گئی۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہ، اور تمہارے اس دعوے کو بھی ختم کر دیا گیا کہ ممکنہ دعویٰ تمہارا یہ ہو سکتا تھا کہ تم کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ کتاب تم پر بھی نازل کر دی گئی، اب اس کتاب سے ہدایت حاصل کرو اور اس ہدایت پر چلو۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، لو تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی، ہدایت و رحمت کا سامان آ گیا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو آنے کے بعد جھٹلا دے اور روگردانی کرے تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے؟ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے یا اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ پر افترا بھی کرتے تھے۔
فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ہم ان کو بہت برا عذاب دیں گے، بما كانوا یصدفون، کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے، جتنی بھی ان کو دعوت دی گئی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دھمکی دی ہے اور ایک وعید بیان فرمائی ہے کہ یہ منکر آپ کی پوری حیات طیبہ کو دیکھ چکے ہیں، آپ کی سچائی سے، آپ کی امانت داری سے واقف ہیں، اور آپ کے جھٹلانے کے لیے یہ جو بودے قسم کے اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کے بودے پن سے یہ خود واقف ہے۔ اللہ کی سچی کتاب ان کے سامنے آ گئی اور ان کو یہ چیلنج بھی دے دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ شاید اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر تم اپنی طرف سے ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، وہ بھی یہ نہیں کر سکے۔ اس کتاب کے اندر جو ہدایت اور رحمت کا سامان ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ضد کے ساتھ منہ موڑے ہوئے ہیں، تو آخر ان کو کون سی دلیل چاہیے؟ روشن دلیل، واضح ہے، ثبوت ان کو مل چکے۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لا رہے پھر تو یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر یہ قیامت کی آخری نشانی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ایمان لانے کی توفیق چھین لی جائے گی، اور اگر اس وقت تک کوئی ایمان نہ لایا ہوگا یا اس نے حالت ایمانی میں کوئی نیکی نہ کی ہوگی تو اب اس کو توفیق نہ دی جائے گی۔ اور اس نشانی سے مراد کون سی نشانی ہے؟ تو قرآن میں واضح طور پر یہاں بیان تو نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی نشانی ہے، لیکن علماء نے اس سے مراد لیا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دوسرے مقام پر اس کا ذکر بھی مل جاتا ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا تو بس پھر مہلت ختم کر دی جائے گی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا سورج مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ مغرب سے طلوع ہوگا یا زمین کی جو اپنے محور پر، اپنے پولز پر گردش ہے اس کو بالکل ہی الٹ دیا جائے گا۔ تو قیامت کے قریب جو ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال جب یہ واقعہ روح پذیر ہو جائے گا تو اب در توبہ بند، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اب کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا جبکہ وہ پہلے ایمان نہیں لایا، جبکہ اس نے پہلے حالت ایمانی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب نشانیاں مراد ہوں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ پیشانی پر اور پہلو پر نشانات لگاتا ہوا چلا جائے گا، اور ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کی بدولت ایمان والے جو ہے وہ وفات پا جائیں گے اور صرف فساق و فجار ہی باقی رہیں گے۔ یہ نشانیاں وقوع پذیر ہونی ہیں، اور احادیث میں جیسے تذکرہ ملتا ہے کہ یہ معاملات ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے اور دجال کو قتل کرنے اور حضرت مہدی کی عادلانہ حکومت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عادلانہ حکومت کے بعد۔ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ منکر سوائے اس کے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں۔ فرشتے آ جائیں یعنی عذاب کے فرشتے مانگ رہے ہیں۔ او یاتی ربک، یا آپ کا رب خود آ جائے یعنی خدائی فیصلہ آ جائے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں
معتبر ایمان بالغیب ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرے، اپنے ضمیر کی آواز سنے اور ایمان بالغیب لائے۔ اس ایمان بالغیب کی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ انہی لوگوں کو سورہ بقرہ کے شروع میں مفلحین قرار دیا گیا، انہی لوگوں کو متقین قرار دیا گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو پہلے کہا گیا ھدی للمتقین، یہ متقی ہیں، اور پھر کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح، ابدی کامیابی اور ابدی نجات کے مستحق۔ تو یہ ایمان بالغیب کی اللہ تعالی کے ہاں بڑی قدر ہے۔ لیکن جب واضح ہے نشانی آ جائے یا معاملہ بالکل ہی انسان کے سامنے واضح ہو جائے اور پھر ایمان لائے، یہ تو فرعون کا ایمان ہے کہ جب اس کو غرق کیا جانے لگا اور اب اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا، تو اس وقت وہ بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اس کو کیا جواب دیا گیا؟ اس کو جواب دیا گیا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، کہ کیا ابھی ایمان لا رہا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانیاں کرتا رہا اور پہلے تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جب عذاب یا اللہ کا واضح فیصلہ ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد ایمان لانا یا اس کے بعد توبہ کرنا یہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہے معلوم یغرغر، جب تک اس کی جان حلق میں نہ اٹک جائے۔ جان حلق میں آ گئی اور روح نکالنے والے فرشتے اس کو نظر آ گئے، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے تو یہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب کیا امتحان رہا جبکہ نتیجہ نظر آ رہا ہے، تو نتیجہ نظر آنے سے پہلے پہلے امتحان ہے، جب نتیجہ نظر آنے لگ گیا اب کیا امتحان؟ فرمایا قل انتظروا انا منتظرون، یا اگر اسی کا انتظار کر رہے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، یہ آیت نمبر 159 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر یقین جانیے جن لوگوں نے اپنے دین میں خود فرقے بنائے ہیں اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کا حساب کتاب انہی کے ساتھ ہوگا، آپ سے کوئی محاسبہ نہ کیا جائے گا۔ آپ کا کام تو دعوت دینا ہے، آپ نے دعوت دے دی، پھر یہ کیا کرتے ہیں تو یہ آپ سے متعلق نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو محمول کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور خلفائے راشدین کے جو رحلت فرما جانے کے بعد امت میں اختلافات پیدا ہوئے، ان اختلافات کی طرف۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میں کچھ لوگوں کو اپنے حوض کی طرف بڑھتا ہوا دیکھوں گا، وہ میری امت ہی کے لوگ ہوں گے اور میرے حوض کی طرف وہ آ رہے ہوں گے کہ فرشتے ان کو روکنے لگ جائیں گے، ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو میں کہوں گا کہ چھوڑ دو، اور ان کو کیوں روک رہے ہو، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، کہ اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی۔
آپ نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا اور وصال ہو گیا آپ کا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی باتیں دین میں پیدا کی، اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، یعنی دھتکار ہو، پھٹکار ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے متعلق ہے، خلاصہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنا کام کیجئے اور جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بارے میں بے فکر ہو جائیے۔ اور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور جو چیز اپنی ذمہ داری سے باہر ہو اس کے بارے میں بے فکر ہونا چاہیے۔ مثلا نماز پڑھنی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے، لیکن نماز میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، نماز میں خیالات سے چھٹکارا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ ذمہ داری سے باہر کی چیز ہے، اس سے آدمی کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ہاں، جو اپنی ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھے اور نماز میں اپنے طرف سے خشوع خضوع کا اہتمام کرے، تو بس وہ کرنا چاہیے۔ ان الذین فرقوا دینہم، یقین جانیے جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریقہ پیدا کیا، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں جتلائے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔